السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اصحاب اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ حدید کی آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اس بات سے دو بات پتہ چلی، اور اس مال میں سے خرچ کرو۔ تو ایمان لانے کے بعد مال کے خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس آیت میں، اور دو بات یہ پتہ چلی۔ پہلا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں۔ فرمایا اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا تھا، یہ اللہ نے دیا ہے ہم کو، اور جانشین بنایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم سے پہلے کوئی اور جانشین تھا، اب ہم ہیں، اور پھر کوئی اور رہے گا، ہمارے بعد کوئی اور رہے گا۔ یعنی یہ مال ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے پہلے کسی کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، اور آگے والے وقت میں یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یا تو ہماری موت کے بعد یا ہماری موت کے پہلے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں جو آپ کے دیکھتے دیکھتے مالدار ہو گئے، یا کوئی مالدار تھا اور وہ تنگ دست ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رب العزت نے ایک وقت تک کے لیے ہمیں اس کو عطا کیا ہے، اور جو وقت تک ہمیں عطا کیا ہے اس وقت کے بیچ میں ہمیں اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، یعنی وارث بنایا ہے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد اگر جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان شرط ہے عمل کے قبولیت کی۔ مال اللہ رب العزت جب قبول کرے گا جب بندہ ایمان والا ہوگا۔ تو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اور اجر کیسے عطا کرے گا؟ جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے، اب کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے آپ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کو اجر اور مال میں اضافہ کریں گے، مطلب ان کے اجر میں، درجات میں ان کی بلندی ہوگی اور ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ تین بات پتہ چلی کہ جس کے ذریعے سے انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال جس کے لیے ہم ایک وقت تک کے لیے وارث بنائے گئے ہیں، مالدار بنائے گئے ہیں، کب ہم سے وہ مال چھین لیا جانا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اس میں سے اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ ہمارے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور تیسرا یہ کہ یہ مال میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ یہ مال کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں اس کو خرچ کریں۔ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا۔
آیت نمبر 8، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ تو ہم سب تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ایسا کون سا عمل ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، جبکہ رسول کو اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر دیے، اور ہر دور میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو منتخب کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، ان کی طرف ایمان لانے کا کہیں، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لے رکھا ہے، اس کا خیال رکھو۔ تم کیا لیا اللہ رب العزت نے پختہ وعدہ؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعدہ لیا؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، میثاق لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اخذ کی ضمیر کا فاعل اگر اللہ رب العزت کی طرف ہے، یا جیسے تفسیر ابن کثیر نے کہا ہے کہ اخذ کا فاعل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تو یہاں پر بیعت مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لیا کرتے تھے کہ خوشی ہو یا ناخوشی ہو ہر حال میں تم سمع و اطاعت کرو گے، یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو تم نے بیعت لی ہے، جو میثاق لیا ہے، جو عہد لیا ہے تم نے اللہ کے نبی سے، یہاں ویسے میثاق کا لفظ ہے، اور امام ابن جریر کے نزدیک یہاں پہ مراد اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ رب العزت سے تم نے جو میثاق لیا ہے، تو اللہ رب العزت سے جو میثاق لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سے عہد اس وقت لیا تھا جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو نکالا تھا اپنی قدرت سے، اور ساری انسانیت سے اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب روحوں نے ایک ساتھ مل کر کے اللہ رب العزت کو یہ گواہی دی تھی، یہ عہد لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا، قالوا بلا شہیدہ، کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو کس چیز کا عہد لیا؟ توحید کا۔ یہ تھا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172، جو ہم نے عہد لیا ہے اللہ رب العزت سے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کر لیا۔ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا یعنی ہمارا اللہ رب ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یعنی ہم نے توحید کی گواہی دے کر کے آئے ہیں۔ تو اس عہد کی طرف یہاں پہ اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ تم ایمان لاؤ، یعنی اللہ کے عہد کو یاد رکھو، توحید کے اندر مضبوط ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا کہ خوشی ہو یا ناخوشی ہو تم ہر حال میں سمعنا و اطعنا، اطاعت کرو گے، سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ اور ویسے بھی ہم بھی اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو روزانہ نماز کے اندر ہم عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں ہم۔ اسلام جب قبول کیا، جب ہم نے یہ عہد کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، عبدہ و رسولہ۔ تو بہرحال یہاں پہ آیت سے مراد یا تو اللہ رب العزت سے کیا ہوا عہد یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یہ ایمان کا مطلب بتایا گیا۔ وَمَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ رب العزت کے رب پر ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، رب پر ایمان لاؤ، پہلے اللہ پر ایمان لاؤ کہا، پھر رب پر ایمان لاؤ کہا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لو، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان والے ہو تو اس بات کا لحاظ کرو کہ تم اس کا عہد کر چکے ہو، عہد دے چکے ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9، وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے، واضح یعنی صاف آیتیں، کلیئر، جو ہر کوئی سمجھ سکے، یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، اے لوگوں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جتنے جو بھی انسانیت ہے ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ اور کہا کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو کہا وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، آیتوں کو کیوں نازل کیا، قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اللہ آگے فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیاریوں سے اجالے کی طرف نکال لائے، تاکہ یہ مقصد ہے کلام کے نازل کرنے کا اور اس کو واضح کرنے کا، اس کو آسان کرنے کا، کہ تمہیں اندھیاریوں سے نکال کر کے
اور روشنی کی طرف لے کر کے آئے. وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور یہاں فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ ظلمات کیا ہے؟ یہ ظلم کا اندھیرا ہے جو کفر اور شرک اور انسانیت کے اوپر ظلم، یعنی اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کا ادا نہ کرنے کا ظلم. تو اس ظلم سے نکال کر کے تمہیں روشنی کی طرف لے کر کے آئے. یہ کس سے ہوگا؟ یہ اللہ کے کلام سے ہوگا. اس لیے ہم نے اس کو نازل کیا. پھر سے دیکھیں، اور وہی تو ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے. یعنی یہ آیتیں ہیں جو انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آتی ہے. یہ چیلنج ہے. جیسے دوسری جگہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایسا واعظ جو دلوں کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، جو دلوں کو متاثر کرتا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے اندر دلوں کی بیماری کا علاج ہے. گارنٹی دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، یا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آؤ اس کو قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس پہ تدبر کرو. اور نہیں تمہاری اگر بیماریاں نکلے تو پھر کہنا. آج سے 14.5 سال پہلے دیکھا جا چکا کہ جس دور میں یہ نازل ہو رہا تھا، اس دور کے لوگ کس قدر برائیوں کے اندر ملوث تھے، کس قدر اندھیرے کے اندر، کس قدر بربریت اور ظلم کے اندر وہ گھرے ہوئے تھے. کیا کچھ بیماریاں نہیں تھی، لیکن چند سال کے اندر یہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے معزز بن گئے. پوری دنیا کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اللہ رب العزت نے انہیں خطاب عطا فرما دیا. یہ ہے وہ کلام جس نے چیلنج کیا اور اپنے چیلنج کو ثابت کر کے دکھایا. جہاں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ یہ وہ ہے جو بیماریوں کو نکال دے گا. کون سی بیماری؟ یہی شرک و کفر کی، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے کی، یہ برائیوں کی جو دلوں کے اندر برائیاں ہیں، اس کی نکال دے گا. تو یہ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیاریوں سے اجالے کی طرف نکال لے. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ کلام کو جب سمجھ کر کے اس کو جب سمجھ کر کے ہم پڑھیں گے، اس پہ جب ہم غور و فکر کریں گے، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے، تب ہوگا. اگر ہم عربی میں پڑھتے چلے جائیں اور ہم عربی لینگویج نہیں جانتے ہیں تو زندگی بھر بھی پڑھتے رہیں گے. اور رمضان المبارک جیسا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ بتاتے ہیں ہم نے 13 قرآن ختم کر دیا، 18، تم 100 قرآن ختم کر دو، کوئی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو کہ اس کے اندر کیا احکام و مسائل ہے. ہاں، ثواب ضرور ملے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ہر حرف کی نیکی ایک اور ایک 10 کے برابر. تو 30 نیکی مل گئی. بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے تو یہ زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے گی، یہ زندگی کے اندر جینا سکھائے گی. اور مرنے کے بعد قبر میں بھی یہی چیز ہمارے سامنے آئے گی، حشر میں بھی یہی کلام سامنے آئے گا، اور جنت میں بھی جب جائیں گے تو یہی کلام وجہ بنے گا اللہ رب العزت کے انعامات کا، اللہ رب العزت کی قربت کا. لیکن اگر اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ ہم نے اس کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ اندھیاریوں سے نکال کر کے اجالے میں لائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے. اور اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم اندھیاریوں سے کبھی نہیں نکل سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان کو آپ دیکھ لیں، اس کے پاس اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام، جس کے اندر ہر راز ہے پوری زندگی کے ہر موڑ کے، ہر فیلڈ کے، ہر شعبے کے، کہ کہاں پر تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو. تم نکاح میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو، تم بزنس میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو، تم رشتہ داری میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو، تم اچھے باپ کیسے بن سکتے ہو، تم اچھے بیٹے اور تم اچھے پڑوسی کیسے بن سکتے ہو. ہر قسم کا راز اس کے اندر پوشیدہ ہے. تم اچھے جنرل کیسے بن سکتے، ہر قسم کا اس کے اندر رہنمائی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان نے ظلم کیا اس کے ساتھ، کہ اسے بغیر سمجھے پڑھتا ہے. کون سی کتاب ایسی ہے دنیا کی جو انسان بغیر سمجھے پڑھتا ہے؟ کیوں کرے یہ غداری اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ؟ اور اسی کی وجہ ہے کہ آج یہ جو حال ہے مسلمان کا، جبکہ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہی دیا تھا، سب سے پہلی وہی، سب سے پہلا آرڈر بھی یہی دیا تھا، اقرا، پڑھنے کا، اس کو جاننے کا اللہ رب العزت کو. لیکن پہلے حکم کے ساتھ مسلمان نے غداری کیا، اور اس کی سزا ہے یہ جو آج وہ بھگت رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. تو تاکہ وہ تمہیں اندھیاریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لائے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں نکالے، لیکن تم خود نہیں نکلنا چاہتے، تم خود نہیں اس کے اوپر تدبر کرنا چاہتے، غور و فکر کرنا چاہتے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے. تو جان لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی خود حالت نہ بدلنا چاہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً نہایت شفیق اور خوب رحم فرمانے والا ہے.
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ وَرَعُوفٌ الرحیم، رعوف ہے اور رحیم ہے تمہارے اوپر. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہیں درست ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا. آپ سوچیں کتنی بڑی بات، ہمیں سمجھانے کے لیے خود اپنا کلام نازل فرمایا ہے. اس سے زیادہ اثر کون کر سکتا ہے تمہارے دل کے اوپر؟ کون تمہارے دل کے اوپر رقت طاری کر سکتا ہے؟ اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب کیا. اس کلام کو سمجھانے کے لیے وہ روحیں پہنچایا جس نے اس پر عمل کر کے دکھائی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ صحابہ اکرام کو نازل کیا اس وقت کہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا. اس کے بعد بھی روگردانی، اس کے بعد بھی انکار، تو کیا سزا ہو؟ جو سزا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 10. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر سے سوال کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی سے عہد لیا ہے نا تم نے کہ خوشی ہوگی یا ناخوشی ہوگی ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے. اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے دعویٰ بھی کر لیا ہم ایمان والے، اور یہاں پہ سب سے خطاب ہے. جب یہ خطاب آیا تھا تو صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں. بڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، غنی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہم اپنے طرف ایک صحابی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لے آؤ. سب جو لے کے جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک یہودی کے پاس گیا کہ میں تمہارے کھیت میں پانی دیتا ہوں، رات بھر پانی دیا، چند کھجوریں ملی وہ لے کر کے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں عثمان غنی کیا دیتے ہیں، ابوبکر کیا دیتے ہیں، ایسا تو نہیں سوچا. ہم لوگ ایسا، یہ شیطان ہمارے اندر ہی وسوسہ ڈال. اب اس آیت کو ہم اپنے لیے پڑھ کر کے دیکھیں. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے خرچ؟ کیا وجہ ہے؟ بہت غور کرنے میں ایک بات سمجھ میں کہ ہمیں شیطان ڈراتا ہے کہ دے گا کنگال ہو جائے، برباد ہو جائے، اتنا ہی تو ہے. اور وہی مال ہم کھانے پینے میں خرچ کرتے ہیں، کپڑے میں خرچ کرتے ہیں، گھر کے عیش و آرام کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، گھر میں اور گاڑیوں میں خرچ کرتے ہیں. کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں بات آتی کہ ہم کنگال ہو جائیں گے؟ آتی ہے؟ کبھی نہیں. ایک ٹائم کے لیے 600 روپے کا گوشت لا رہے ہیں، کبھی خیال نہیں آیا. لیکن اگر 200 روپے کسی فقیر کو دیں گے تو فوراً یہ خیال آئے گا کنگال ہو جائے. تو سنیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کی ہے. اللہ اکبر، یہ تمہارا نہیں ہے. نہیں خرچ کرو گے تو بھی یہ میراث لوٹ جائے گی اللہ کی طرف، تم سب ختم ہو جاؤ گے. اور جو تمہارا اپنا اپنا کہہ رہے ہو کہ یہ بلڈنگ میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ سب لوٹ جائے گی میراث اللہ کی طرف. میراث کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ کسی اور کی طرف، وارث کی طرف لوٹ گئی. تو یہ سب اصل میں تو اللہ کی ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر جس کھیت میں ہم کھڑے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ میرا کھیت ہے، ہمارا باپ کہہ رہا ہے یہ میرا کھیت ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یہ میرا کھیت ہے، اور جو وہاں پہ سانپ گھوم رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا علاقہ ہے، اور جو کتا ہے وہ میرا علاقہ ہے. کس کا؟ یہ اللہ کا ہے. یہ اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. کچھ وقت کے لیے آپ کو دیا ہے، کچھ وقت. دادا ختم ہوئے، باپ کا ہو گیا، باپ ختم ہوئے، آپ کا ہو گیا، آپ ختم ہوئے اور بیٹے کا ہو جائے گا. تو یہ میراث آخر میں لو نہیں دو گے تو نہ مت دو، لوٹ جائے گا اللہ کی طرف. آج تمہیں موقع دیا گیا، اس موقع کو گما دو. جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. مطلب اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اگر دینا چاہے تو اپنے بندے کو ویسے ہی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں موقع دیا اللہ نے کہ میں نے تمہیں دیا ہوں. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تم اس کو خرچ اور میں تمہیں اجر دے دوں. سبحان اللہ، کیا قانون ہے اللہ کا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ دے دیتا اس کو، لیکن اللہ زبردستی ہم پر احسان کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے. کیسا رحمان ہے وہ کہ میں نے تم کو دے دیا، اب تم اس کو دے دو تو تم بھی اس کا اجر میں شامل ہو جاؤ. تم میں سے جن لوگوں نے فتح، اب یہاں پر کنڈیشن کے مطابق خرچ کرنے کے اجر میں تبدیلی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے یا کم زیادتی ہوتی ہے، اس کے تعلق کب کس چیز کی ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت میں خرچ کرنا، اور جب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس وقت خرچ کرنا، یہ دونوں خرچ کرنے میں بہت فرق ہے. تو یہ فرمایا تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں کام کیا. یہ پہلے کرنے والے لوگوں کے درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہے جنہوں نے ان فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا یا جہاد کیا. مطلب بعد میں بھی جہاد ہوتے رہیں گے، لیکن فتح مکہ کے پہلے جو جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ ہوئی ہے، اس کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اور اس دور میں جنہوں نے خرچ کیا اللہ رب العزت کے دین کو بڑھانے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کو مستحکم کرنے کے لیے، ان لوگوں نے جو خرچ کیا بعد والے بھی خرچ کریں گے، ان کا بھی قبول ہے، لیکن اس درجے پہ وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کے دور میں سختی تھی، پہلے ضرورت ویسی تھی. جیسے نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت کو لے آیا ہوں، اگر اب اس پہ تیرا رحم نہیں ہوا، تیری مدد نہیں آئی تو روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے. تو ایسا سخت دور تھا.
اس دور کے اندر جس نے مدد کیا ہے اور اس دور کے اندر جس نے جہاد کیا ہے، اس ٹائم میں تو کچھ بھی بدلے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. جو قبول کرتا تھا عزت کی بات نہیں تھی. آج تو اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان کمیونٹی اس کی استقبال کرتی ہے. اس دور میں تو جو قبول کرتا اسے مارا جاتا، اسے گھسیٹا جاتا، اسے گھر سے نکالا جاتا، اس کی بیوی اور بچوں کو دور کیا جاتا. ایسے دور میں تم نے مدد کی. جیسے حضرت خدیجہ کے لیے بھی نبی مکرم نے عائشہ سے فرمایا تھا کہ میں اس کو کیسے نہ یاد کروں. اس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اس وقت مجھ پر ایمان لائے جب لوگوں نے مجھے انکار کیا، اس وقت میری مدد کی جب مجھے مدد کی ضرورت تھی. اور بھی دوسرے کلمات. ایک بات یہاں پہ پتہ چلی کہ صحابہ کے درجے یہاں پتہ چلے کہ جو پہل اسلام لائے ان کے درجے الگ ہیں اور بعد میں جو اسلام لائے ان کے درجے الگ ہیں. لیکن ایک چیز کا ضرور ہم خیال رکھیں کہ یہ سب صحابہ ہیں. وہ قیمتی روحیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا وعدہ کر دیا، کا خطاب نازل کر دیا. اس بنیاد پر کہ پہلے کے لوگ کا زیادہ درجہ ہے، بعد کے لوگوں کا کم درجہ ہے صحابہ کا، اور ہم صحابہ کی نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صحابہ کی پھر تنقید کرتے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب نبی مکرم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ میرے نبی کو برا مت کہو، اور میرے صحابہ کو برا مت کہو، یعنی انہیں گالی مت دو. اور صحابہ کا مقام، یہ جو درجات کو اونچا نیچے کرنے والی بات ہے، اسی کو لے کر کے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے مقام کو بتایا اور ہمارے کامیابی کے معیار کو اللہ رب العزت نے طے کیا سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر. اللہ فرماتا ہے، چلیے پہلے دوسری آیت لیتے ہیں. صحابہ کے تعلق سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مابین گفتگو ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ان ایام کی وجہ سے، مطلب ان دنوں کی وجہ سے تم فخر کرتے ہو جن میں تم نے ہم سے سبقت کی، مطلب ان دنوں میں تم نے، یعنی ہم سے پہلے تم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے بعد میں اسلام قبول کیا، کیونکہ خالد بن ولید نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اس لیے تم اپنے آپ کی فوقیت کرتے ہو. تو ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو. یعنی کسی صحابہ کو کسی سے کم زیادہ کرنا، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تم ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے صحابہ کا مقام کہ احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خرچ کرو گے تو تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اور روایت میں جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو لکھیں آپ مسند احمد جلد نمبر 27 اور حدیث نمبر 286 287. مسلم متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، یعنی میرے صحابہ کو برا نہ کہو. برا کہنا یعنی گالی ہوتا ہے. اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے مقام کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا رہے ہیں. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے ایک یا نصف، ان میں سے کسی کے، یعنی صحابہ میں سے کسی کے ایک یا ایک نصف خرچ کرنے کے اجر کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بخاری شریف حدیث نمبر 3673 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2540. سورہ نساء آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتا ہے ایمان والوں میں پڑے رہنے والے جو کسی بھی تکلیف کے بغیر وہ پڑے رہے، جہاد میں نہیں گئے، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں. تو یہ دونوں صحابی، کچھ لوگ چلے گئے، جو لوگ نہیں گئے. اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں اضافہ کیا ہے. یہاں پہ درجے میں اللہ رب العزت نے اضافہ کیا اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. دیکھیں یہاں فرما دیا اللہ نے کہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر سے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ درجوں کی بلندی ہے. ہم یہاں پر کسی صحابی کو کسی صحابی سے کم یا زیادتی نہیں کر سکتے، یا مطلب کسی صحابی کے اندر غلطی نہیں نکال سکتے، کیونکہ سارے صحابی کی شان میں اللہ رب العزت نے فرما دیا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے لے کر کے آئے ہیں. کبھی
مومن ضعیف مومن کی نسبت بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ہر ایک پر خیر ہے۔ مطلب اگر کوئی ضعیف یا کمزور مومن ہے تو اس کے اوپر بھی خیر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2664۔ تو مومن دونوں ہیں، قوی مومن بھی ہے اور کمزور بھی ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے، لیکن خیر دونوں میں ہے۔ ہاں افضل جو ہے وہ قوی مومن ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2664۔ جو لوگ تاریخ کی بنیاد پر کہ فلاں نے ہسٹری یہ لکھا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے، اس کی بنیاد پر یہ صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور نبی مکرم کی احادیث ہمیں ملتی ہے آپ کے مقام و مرتبے کے اوپر، اور ہسٹری لکھنے والا صحابہ اکرام کی ہسٹری لکھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز پر یقین کریں گے آپ؟ اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر یقین کریں گے صحابہ کے مقام و مرتبے کو لے کر کے، یا ہسٹری لکھنے والا وہ کون ہے، کس مذہب کا ہے، کیا اس کا ہے حقیقت، اور وہ کوئی بھی ہو، اچھے سے اچھا بھی کیوں نہ ہو؟ آپ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے صحابہ کے مقام و مرتبہ پر، اور دوسرے طرف ہسٹری کے اندر اس نے کوئی بات صحابہ کے اوپر لکھی ہے، کس کے اوپر یقین کریں گے؟ تو ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر یقین کریں گے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا معیار رکھا ہے صحابہ اکرام کے لیے، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب پہلے لوگ ہیں، سبقت کرنے والے۔ اب یہاں پر مقام بتا دیا کہ وہ پہل جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، اور مہاجر اور انصار جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے خدمت کی، یا ان کی دیکھ بھال کی، یا ان کی مدد کی، اور جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے بعد والے کہ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ دوسرے صحابہ، اللہ ان سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، ہے دونوں لوگ سابقون اولون بھی، اور جو ان کی اچھی طرح پیروی کرے ہیں جن صحابہ نے، ان دونوں کے طرف اللہ نے خطاب کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو ہم برائی نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اگر نکال رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنا ٹھکانہ کیا بنا رہے ہیں۔ اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہتر لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، کن کے لیے؟ جو صحابہ کی منہج پر رہے گا، یعنی صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جنہوں نے ان کی اچھی طرح پیروی کی۔ یہاں یہ نہیں کہا جنہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی کی، کیا کہا؟ جنہوں نے سابقون اور اولون کی اچھی طرح پیروی کی، یعنی قرآن و حدیث کو صحابہ نے جیسے سمجھا اور جیسے عمل کیا، اس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا، اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہوگا جب اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا اس آیت کے اندر۔ اور بھی اس سے ملتی جلتی اور بھی آیتیں ہیں جو اپنے موضوع پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آیت نمبر واپس آئیں، آیت نمبر 10 میں تھے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیے۔ یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم ترین ہیں جنہوں نے یعنی فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، جہاد کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں پھر آگے بات ہوئی، ہر کسی سے اللہ رب العزت نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، بے شک۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ دیکھیے اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے کس انداز سے ہمیں جو ہے موٹیویٹ کر رہا ہے، کس انداز سے ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پہلے کہا کہ ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر کہا کہ اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، یعنی اس کو بڑھا کر کے دے گا، اور یہاں پہ پھر کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اور اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور اس سے تمہیں اس کا لوٹانا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کو قرض دینا سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کی تقویت کے لیے، یا اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کے اس مال کو خرچ کیا جائے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس سے کئی گنا بڑھا دے، اس کے لیے بڑھا کر دے۔ اللہ رب العزت قرض دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر کے اس سے واپس کرے گا، کیونکہ قرض میں یہی ہوتا ہے
کہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو لوٹانا ہے، اور اگر کسی نے ایسے ہی دے دیا تو پھر لوٹانے کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرض دے رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے قرض دو، تو اس میں ایک چیز کا یہ معاہدہ ہو گیا کہ اسے لوٹانا ہے. تو اللہ رب العزت کیسے لوٹائے گا؟ اس کو بڑھا کر کے لوٹائے گا، اور اس کے لیے عمدہ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اس کے لیے عمدہ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. جب یہ بات سامنے آئی، یہ آیت آئی، تو صحابہ اکرام کے اندر کیسا جذبہ پیدا ہوا دیکھتے ہیں. امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر وہ اسے اس سے دگنا ادا کرے، یعنی اس سے بڑھا کر کے دے، تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو درد. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں، یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. سبحان اللہ. ان کے باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اور ام دردہ اور ابو دردہ اور بچے اسی باغ میں رہتے تھے. یہ کیسا باغ تھا؟ اس کے اندر گھر بھی تھا، اس میں ان کی فیملی بھی رہتی ہے، لیکن جیسے یہ سنے اللہ قرض مانگتا ہے. اللہ اکبر. مکرم فرما رہے ہیں ہاں اللہ قرض مانگتا ہے، ہاتھ بڑھائیے بغیر کچھ مشورہ، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ اللہ نے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت کو فوراً دے دیا. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آواز دی. اب وہ باغ میں واپس آئے، یہاں وعدہ کر لیا، یہاں پہ معاہدہ کر لیا کہ میں اس باغ کو دے رہا ہوں. اور جب باغ میں واپس آئے تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے. کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے دے چکا ہوں. اب اسے دیکھنے، اب اسے جاننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اندر داخل نہیں ہوئے اور کہا کہ اے ام دردہ، اے دردہ کی ماں، یا ابو دردہ یعنی دردہ کے باپ ہیں، تو کہا کہ اے ام دردہ کی ماں. انہوں نے عرض کیا لبیک، میں حاضر ہوں. ابو دردہ نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ. یہ اپنے باغ سے بچوں کو لے کے باہر. میں نے اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا ہے. یہ باغ میں نے اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. ہماری بہنیں ہوتی تو کیا کہتے؟ میرے سے بغیر مشورہ کیے تمہیں کرنے کی ہمت کیسے؟ فلاں دین کے کام کو تم نے کیا، ٹھیک کیا، لیکن میرے سے مشورہ نہیں. اللہ اکبر. وہ کر کیا رہا ہے؟ اس کے اور اس کے رب کے بیچ کا مسئلہ ہے، اس کے دین کا معاملہ ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو مشورہ دینے والے اور یہ کہنے والے کہ تو نے میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تھی وہ جنتی خاتون کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں. انہوں نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ام دردہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابو دردہ، تم نے یہ بے نفع بخش کی ہے، مطلب یہ ٹریڈنگ، یہ تجارت جو ہے تم نے بہت نفع بخش کی، اس مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابو دردہ نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ. یہ اس روایت کو مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 146. اس طرح اور بھی صحابہ کا قول ہے. صحابہ کس طرح اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار مال آیا، اور امیر معاویہ نے 1,80,000 درہم یعنی مال پہنچایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ماں عائشہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دی، اور کرتے رہیں یہاں تک کہ شام ہو گئی اور مال ختم ہو گیا. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے افطار کے لیے اپنے کنیز سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لاؤ، اور کنیز نے افطار کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل لے کر کے آئی. اور کنیز کہتی ہے کہ اپنے لیے کچھ تو روک لیتی تاکہ گوشت ہی لے لیتے. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ تو نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا. اللہ اکبر. ایسا یقین اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا کہ خود کی ضرورت بھی بھول گئے. اور ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی ضرورتیں یاد آتی ہیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پاک مال میں سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ رحمان اسے اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کا دانہ کیوں نہ ہو. پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب اللہ اسے پالتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقے کو اس طرح پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا
اونٹ کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1014، یعنی ہمارے صدقے کو اللہ رب العزت اس طریقے سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے جیسے ہم ہم جو ہے اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لگام لگائی ہوئی اونٹ لایا اور کہا کہ یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو بچانے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے۔ تو جہاد کا بھی اجر سمجھ میں آیا آج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا، جو سب لگام لگی ہوئی ہوگی، لگی ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1892۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے۔ یہاں پر بھی مفسرین کے نزدیک، اور ان میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر قرض حسنہ یعنی اچھا قرض جو ریاکاری سے پاک ہو، جو ایذا دینے اور کسی کو حقیر بنانے سے پاک ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پاک ہو، اور اگر یہ چیز ہے تو یہ قرض حسنہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو کہاں دیا؟ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، اس کا اجر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو ایذا نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے چپکے کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تو پھر وہ اسے اس کے بڑھا کر کے اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اور ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، ہر اجر کی نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک روزے کی حالت میں اللہ رب العزت بڑھا دے گا، جیسے حدیث کا مفہوم ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت اس میں ہمیں تدبر کرنے، اس پہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آج کی کلاس میں کہا گیا کہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔